صحیح. علامہ صاحب میں آپ سے یہ سوال عرض کرنا چاہوں گی کہ دراصل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم روز میں کوئی پریشان ہے، پریشانی آ گئی ہے، یا کہتے ہیں کہ کوئی بھی مشکل ہو تو صدقہ دینا چاہیے، تو وہ والا دے سکتے ہیں یا مطلب وہ بھی دینا چاہیے، یا ہم پریشانی کے طور پہ پریشانی ٹل جاتی ہے، ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی مشکل ہو تو؟ دیکھیے بالکل ایسا ہے کہ انسان نے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال پاک ہوتا ہے. بالکل. جب وہ صدقات نوافل ادا کرتا ہے اس سے بلائیں ٹلتی ہیں ہاں جی. اور مصیبتیں ٹلتی ہیں، اور پھر انسان جو دعا کرتا ہے دعا سے اللہ کریم انسان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. تین چیزیں ہیں، زکوٰۃ سے مال صاف ہوگا، صدقے سے بلائیں ٹلیں گی، اور جو آپ دعا مانگتے ہیں اللہ سے اللہ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور آپ پہ کرم کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صدقات ادا کر کے انسان جو دیکھیں اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ مجھے قرض حسنہ دو. اب کون ہے جو اللہ کو دے سکتا ہے؟ وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو سسٹینر ہے، وہ تو دینے والا ہے، اور اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں ہم اس قابل ہی نہیں کہ ان کو کاؤنٹ کر سکیں کہ وہ اتنا اس کی کرم نوازی ہے، اتنی اس پہ ہم پہ کرم نوازی مولا نے کی ہے ہم گن نہیں سکتے. مگر اس نے کہا مجھے قرض حسنہ دو، مجھے قرض دو. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے بندوں کو دیا جائے، اس کے بندوں پر مہربانی کی جائے، اس کی مخلوق پر مہربانی کی جائے. وہ رب ہے تو اس نے ایک نظام رکھا ہے کہ دولت اگر کسی کے پاس آ گئی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس پہ قابض ہو جاؤں گا، میری محنت تھی تو مجھے مل گیا. یہ جو رزق ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، وہ جس کو چاہے بنا حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. پڑھا لکھا ممکن ہے کہ وہ ایک درمیانی زندگی گزار رہا ہو اور میری اور آپ کی نظر میں کوئی عام سا بندہ ہو، ممکن ہے وہ ارب پتی ہو. یہ جو رزق ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ رزق کا دینا اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اللہ نے دیا ہے تو پھر آپ کو دینا پڑے گا.